دیکھیں یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المساجد، کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ تو ایک تو ہم بیٹھے ہوئے جنت کے باغ میں ہیں، دوسرا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، اللہ کی قسم وہ دنیا میں جنت کی مجلس ہے۔ تو ہم جنت کے باغ میں جنت کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب نیت یہ کر لیں کہ آپ بیان سننے نہیں آئے اور آپ جلسہ اٹینڈ کرنے نہیں آئے، بلکہ آپ سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ہم سبق پڑھیں گے، آپ بھی اس میں شریک ہوں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بچیوں کو ہم لوگ کیا پڑھاتے ہیں اور یہ جو بچے علماء بنتے ہیں ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے، کس طرح ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے محدثین نے فرمائی ہے اور اساتذہ کرام بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ختم کر رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حسن انتخاب بہت عجیب ہوتا ہے۔ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ روایات کو اپنی اپنی جگہ پر وہ رکھتے ہیں۔ مثلاً جو پہلی حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں بخاری میں، وہ ان کے استاذ ہیں جن سے انہوں نے روایت لی، ان کا نام ہے امام حمیدی۔ اور جو آخری حدیث لے کر آئے ہیں جس استاذ سے، اس کا نام ہے احمد۔ تو پہلا استاذ حمیدی، آخری استاذ احمد۔ تو امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حمیدی بھی ہم سے مشتق ہے، احمد بھی ہم سے مشتق ہے، کہ دیکھو میری کتاب کے شروع میں بھی تعریف ہے اللہ کی اور آخر میں بھی حمد ہے، اللہ کی تعریف کی طرف اشارہ ہے۔ تم میری کتاب کی قبولیت کا راز سمجھنا چاہتے ہو، یہاں سے سمجھ لو کہ میری کتاب کی ابتدا حمد سے ہے، انتہا حمد سے ہے۔ تم اپنے دن کی ابتدا اللہ کی تعریف سے کرو، انتہا اللہ کی تعریف سے کرو، اپنی زندگی کی ابتدا اور انتہا اللہ کی تعریف سے کرو۔ جیسے میری کتاب کو اللہ نے قبول فرمایا، اللہ تمہیں بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرمائے۔ یہ نسخہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دے رہے ہیں۔ دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو پہلی حدیث نقل کی ہے بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات، وہ حدیث غریب ہے، اور جو آخری روایت نقل کی ہے یہ بھی غریب ہے۔ غریب حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والا کسی زمانے میں ایک راوی ہوتا ہے، باقی زمانوں میں بھلے کافی ہو لیکن کوئی ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ایک ہی راوی اس کو نقل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں جو ہے انہی سے وہ سب روایت لیتے ہیں جو محدثین، اور اس روایت میں محمد بن فضیل یہ راوی ہیں، ان سے ہی سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3 جگہ بخاری شریف میں یہی روایت لے کر آئے ہیں، کلیمتان حبیبتان والی، اور تینوں جگہ یہی راوی محمد بن فضیل ہی ہیں۔ اب بتانا کیا چاہتے ہیں امام بخاری کہ پہلی حدیث بھی غریب، آخری حدیث بھی غریب، کیا مطلب ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ، کہ اسلام کی ابتدا اس حال میں ہوئی کہ وہ غریب تھا، اجنبی، اور ان قریب اسلام دوبارہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ غریب ہو جائے گا۔ تو امام بخاری کہہ رہے دیکھو اسلام شروع میں غریب تھا، تو میری کتاب کی پہلی حدیث جو شروع کی ہے وہ بھی غریب ہے، اور ان قریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا تو میری حدیث کی کتاب کی آخری روایت بھی غریب ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خوشخبری دی ہے، فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو جو غریب لوگ ہیں ان کو میں خوشخبری سناتا ہوں جنت کی، جو ایسے زمانے میں دین پر جم جائیں گے، سمجھ لو یہ پکے اللہ کے جنتی بندے ہیں۔ تو امام بخاری اس نیت سے کہ میں بھی اپنی روایت کو اسی حدیث کے مطابق اپنی کتاب کو کر دوں، ابتدا بھی غریب، انتہا بھی غریب،
کاش اللہ تعالیٰ وہ طوبیٰ للغرباء والی خوشخبری مجھے بھی عطا فرما دے کہ ہم بھی غریب بندے ہیں، چلو اللہ ہمارا بھی کام بنا دے گا۔ تو کیسا خوبصورت انتخاب امام بخاری نے فرمایا۔ پھر جو پہلی روایت ہے اس میں جو صحابی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ جو آخری روایت ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت عمر وہ واحد صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول تھے، اور امیر المؤمنین پہلی دفعہ زندگی میں کسی کو اس امت میں اگر کہا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ 10 بڑے بڑے محدثین اس امت میں ایسے گزرے ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہونے کا خطاب امت نے عطا کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے امام شعبہ بن حجاج ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 وہ ہیں جن کا فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہوا کرتا تھا، اور یہ اپنے زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ لقب ملا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے۔ پھر اس کے بعد امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ لقب امیر المؤمنین کا دیا گیا۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی بہت سی کتابیں ہیں، ان کو یہ لقب ملا۔ اور آخری امیر المؤمنین جو اس امت کو بالاتفاق جس کو یہ لقب ملا ہے وہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو چونکہ امام بخاری خود امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المؤمنین تھے، تو انہوں نے کہا چلو امیر المؤمنین ہی کی روایت سے اپنی کتاب کو شروع کر دیں تاکہ تھوڑا سا جوڑ پیدا ہو۔ لیکن آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے، کیوں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے امیر المؤمنین ہر کوئی نہیں بن سکتا، وہ ایک ہی بنے گا پوری امت کے اندر جو بھی ہوگا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درویش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے اور محدث تھے، اور یہ پڑھایا کرتے تھے حدیثوں کو، لوگ ان سے آ کر پڑھتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح امیر المؤمنین بننے کا جذبہ تمہارے دل میں ہے تو وہ تو بھائی کوئی ایک آدھی بن سکے گا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تو سارے ہی بن سکتے ہیں۔ دین پڑھیں، پڑھانا شروع کر دیں اور دین کو پھیلانا شروع کر دیں۔ تو جاتے جاتے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے کر آئے تاکہ پتہ چلے کہ امت کا ہر فرد دین کو سیکھ کر آگے پھیلانے کی استعداد رکھتا ہے۔ جیسے انہوں نے کام کیا تم لوگ بھی کر سکتے ہو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کوئی بنے گا لیکن یہ تو بھائی سارے ہی کر پائیں گے۔ اب یہ جو کتاب جس میں یہ باب ہے جو ہم نے پڑھا، دیکھیں اصول ہے محدثین کا، وہ ایک بڑا ٹائٹل لے کر آتے ہیں، اس کو کتاب کا نام دیتے ہیں، پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ابواب ہوتے ہیں، اس کو باب کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں ایک مین گیٹ ہوتا ہے، اندر کمروں کے دروازے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو یہ کتاب ہے وہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جہمیہ، ان پر رد کرنے کے لیے انہوں نے اس کو باندھا، اس کتاب کو لائے، اور پھر ان کا رد کرتے کرتے آخر میں آ کر یہ باب باندھا ہے جس میں اعمال کے وزن ہونے کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اخلاص کی باتیں کی، فضائل بیان کیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل بتا دیے، سارا کچھ بتا کر جاتے جاتے جہمیہ فرقے پر رد کر رہا ہوں، ان کے غلط عقائد کی تردید کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے جو یہ کہتے ہیں اجی جیڑا جتھے لگا لگا رہن دے، سانو کسے نہ لکی، انہیں اپنی قبر سے جانا، اپنا اپنی قبر سے جانا۔
اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ پاک نے نبی دنیا میں کیوں بھیجے؟ جو جہاں لگا ہے وہیں لگا رہے، تو نبی کو آنے کا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی غلط راستے پر چل پڑا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اس کی غلطی لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس سے بچیں اور اس کی اصلاح کی بھی ہم فکر کریں۔ اس لیے انہوں نے یہ باب باندھ کر مزاج بتایا ہے کہ ایک علم والے کا، ایک مسلمان کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ غلط کو غلط کہنا بھی سیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھی اچھی باتیں کرنا دین ہے، غلط بات کا رد کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جیسے امر بالمعروف دین ہے، ایسے نہی عن المنکر بھی دین ہے۔ دیکھو ہم اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں، بیٹا پھل کھایا کرو، دودھ پیا کرو، پھر کہتے ہیں املی نہیں کھانی، گولے نہیں کھانے، بوتلیں نہیں پینی۔ جہاں کچھ کرنے کو کہتے ہیں وہاں کچھ نہ کرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مزاج ہے دین کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام بخاری، جو بچیاں بھی پڑھ کر فارغ ہو رہی ہیں وہ بھی متوجہ ہوں، امام بخاری ان کو ان کی ذمہ داری سمجھا رہے ہیں کہ تم طالبات عالمہ بن کر اب اپنے اپنے علاقوں میں چلی جاؤ گی تو وہاں جا کر سلائی کڑھائی، جھاڑو تپڑی اور یہ گھر کے کام کرنے کے لیے تمہیں نہیں پڑھایا گیا۔ تمہیں اس لیے یہ پڑھایا گیا ہے کہ تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ اور وہاں تم محسوس کرو کہ کوئی کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے اور دین کے مطابق نہیں ہو رہا تو اس کی اصلاح کر کر صحیح دین امت تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جیسے میں جہمیہ کا رد کر رہا ہوں، تم اپنے علاقوں میں جاؤ تو بدعات، رسومات اور جو دین کے خلاف راستے چل پڑے ہیں ان کو مناسب طریقے سے ختم کرنے کی تم نے کوشش کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہماری ماں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک قصہ اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل فرمایا۔ وہ ایک گھر میں گئیں، بچہ پیدا ہوا، مبارکباد دینے کے لیے گئیں تو بچہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سرہانے پر ایک استرا پڑا ہوا تھا، لوہے کا جو استرا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ استرا کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس لیے رکھا ہے کہ سنا ہے بچے کے پاس استرا پڑا ہو تو بھوت اور جنات بچے کے پاس نہیں آتے، تو ہم نے اس لیے اس کو رکھ دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استرا اٹھایا اور اس کو دور پھینک دیا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے۔ بچے کی حفاظت کے لیے تو ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں، اعمال بتائے گئے ہیں، وہ کرو، اس طرح رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جینا ہوگے پھر اس طرح حمام دے بیچتے جن آنے نہیں چاہیے، وہ بھی آتے ہیں مولوی صاحب میرا حمام ہے لیکن میرے گھرے بہت جنات ہیں، میں انہیں تنگ کر دیا۔ تو یہ بدشگونیاں تھیں۔ اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلط بات شریعت کے خلاف دیکھی، فوراً اس کا رد کیا اور صحیح بات امت کو بتلائی۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، ایک بچی محلے کی آئی، اس کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا تھا، چھن 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 کرتی بھی آئی۔ اس زمانے میں بچوں کو باندھ دیتے تھے، تو انہوں نے اس کو دیکھا، کہا اپنے بڑی کسی گھر والی کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئی اپنی کسی والدہ کو کسی کو لے کر آئی، تو انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی جی بس گھنگرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس گھر میں گھنگرو بجتا ہوگا اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ تم نے کیا باندھا ہوا ہے، ابھی اتارو اس کو۔ تو اس کی ماں نے اس کے پاؤں سے اتار دیا، فرمایا اب اس کو لے کر جاؤ۔ یہ ایک عالمہ کی ذمہ داری ہے جو امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ جو چیز غلط دیکھی ہے بس اس کو چلنے دو، پھر ہمارے عالمہ بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ عالمہ کا کام یہ ہے جہاں کہیں سنت کے خلاف کچھ دیکھیں فوراً وہاں گرفت کر کر لوگوں کو سنت بتائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم غلط راستے پر تھے، صحیح راستہ یہ ہے۔ حضرت حفصہ، یہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہے حفصہ، حضرت عائشہ کی بھتیجی۔ یہ ایک دن آئی تو اس نے باریک سا دوپٹہ لیا ہوا تھا، اکثر جیسے عورتیں لے لیتی ہیں وہ جالی والے دوپٹے ہوتے ہیں نیٹ کے، تو اس میں سے اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا ادھر آؤ،
پاس آئی تو اس کے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس کو پھاڑ دیا. فرمایا اپنی ماں سے جا کر پوچھ کہ اللہ نے سورہ نور میں یہ کہا ہے جو تو نے کیا ہوا ہے. چل جا کے اپنی ماں کو لا. وہ لائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے موٹی چادر نکالی, اس کے سر پر ڈالی. فرمائی یہ کرنے کا کام ہے کہ عورت کو ایسا دوپٹہ لینا جس میں اس کے بال دکھائی دے, یہ تو جائز ہی نہیں ہے, اور تم نے اپنی بچی کو یہ کس کام پر لگا دیا. ڈانٹ کر اس کو موٹی چادر پہنائی ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک عالمہ دیندار جب وہ علم پڑھ لیتی ہے, اس کے سینے میں علم کا نور داخل ہو جاتا ہے, پھر وہ نور یوں لوگوں کے سامنے آتا ہے, موقع موقع کا دین وہ امت کو دیتی ہے. ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی, یہ گھر آئے, مسجد میں جماعت کھڑی ہوئی تھی, تو چونکہ ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا, اور پاؤں اچھی طرح دھل نہیں رہے تھے نا جلدی میں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں تھوڑی تھوڑی خشک ہیں, تو دور سے اپنے بھائی کو ڈانٹ کر فرمایا تمہیں وضو نہیں کرنا آتا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, کہ جو ایڑیاں وضو میں خشک رہ جاتی ہیں وہ تو دوزخ میں جلیں گی, اور یہ دیکھو تم کیسے وضو کر رہے ہو. تو اتنی بڑی وہ عالمہ تھی کہ بڑے بڑے مسائل وہ امت کے سامنے رکھتی. اور آپ اندازہ لگائیں ایک عالمہ کی ذمہ داری امام بخاری جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے علاقے میں کوئی غلط مسئلے تو نہیں چل رہے. جیسے لوگوں میں بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں, چلتی رہتی ہیں, اور وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ لوگ اسے دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر غلط مسئلہ علاقے میں ہو تو ایک عالمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس غلط مسئلے کو ختم کر کر لوگوں کو صحیح مسئلہ بتلائے. اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت کیسی تھی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچیوں کو اندازہ ہو کہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عالمہ بننا ہے, اور ویسا کام بھی ہمیں کرنا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے, یہ جب بیمار ہوئے, کافی بیمار ہوئے, تو بس یوں تھا کہ اب ان کا انتقال ہوگا, تو انہوں نے ایک نیا سوٹ سلوایا ہوا تھا وہ منگوایا اور اس کو پہنا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت اب تو آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ نئے نئے سوٹ پہن رہے ہیں, تو چلو کوئی ٹھیک ہو تو سمجھ میں آتا ہے, اس وقت آپ کو سوٹ کی کیا سوچی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ آدمی جس لباس میں مرتا ہے قیامت میں اللہ اسی لباس میں اس کو اٹھائیں گے. یہ انہوں نے فرمایا. یہ بات اڑتی اڑتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. فرمانے لگی رحم اللہ ابا سعید, اللہ ابو سعید پر رحم کرے, اس کو بات سمجھ نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کپڑوں کا نہیں کہا تھا کہ ان کپڑوں میں جو مرے گا وہ قیامت میں انہی کپڑوں میں اٹھے گا, بلکہ وہ لباس تو قرآن میں ہے, وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, وہ تو اعمال اور تقوی کا لباس ہے کہ بندہ جن عملوں سے مرتا ہے اسی عملوں کے ساتھ اللہ قیامت میں اس کو اٹھائیں گے. کہ ان کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی, ورنہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم محشورون یوم القیامت خفاتا عراتا, کہ قیامت والے دن تم جب اٹھو گے تو ننگے پاؤں ننگے بدن قبروں سے آؤ گے. کہ حضور تو کہہ رہے کپڑے نہیں ہوں گے, ابو سعید کہہ رہا میں سوٹ پا کے اٹھا گیا تھا, گال مار دیا. پھر لوگوں نے ان کو جا کر بتایا کہ جی آپ کو صحیح مسئلہ معلوم کیوں نہیں, اصل میں تو مسئلہ یوں تھا, بڑے بڑے صحابہ کرام کے مسائل پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفت فرمایا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی, صحیح بخاری میں بھی آتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اگر نمازی کے آگے سے گدھا گزر جائے, کتا گزر جائے, عورت گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, عورتوں نے کہا جی وہ تو یہ حدیث بیان کی انہوں نے. فرمانے لگی کہ شبہتمونا بالحمیر والکلاب, ابو ہریرہ تو نے ہم عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا ہے, یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے خود حضور سے سنا ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے
کہ سامنے سے کوئی گزرے گا، بھلے وہ عورت ہو، گدھا ہو، کتا ہو، بندے کی نماز کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ آپ نے لوگوں کو کہہ دیا نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کہنے لگے اچھا میں نے تو سنا تو یوں ہی تھا۔ فرمایا سنا تو یہی تھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ بندے کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے، خشوع ٹوٹ جاتا ہے، نماز اس سے نہیں ٹوٹتی۔ اب دیکھیں بڑے بڑے صحابہ مسئلہ بتا رہے ہیں اور سیدہ کی گرفت کیسی مضبوط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی مجھے احتلام ہو گیا تو میں جنبی حالت میں ہوں تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں ایسی حالت میں؟ فرمانے لگے نہیں رکھ سکتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس نے اپنی بیوی کو بتایا، اس کی بیوی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کو مسئلے کی صحیح سمجھ نہیں آئی۔ میں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں ہوتے تھے اور اسی حالت میں طلوع فجر ہو جاتی تھی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے تھے اور آپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ جب حضور جنبی حالت میں روزہ رکھ لیتے ہیں، ابو ہریرہ کیسے فتویٰ دیتا پھرتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ سیدہ تو یہ فرما رہی ہیں تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، یہ تو انہی کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کی حالت کیا تھی۔ تو اس طرح انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کے مسائل پر گرفت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ عورتیں جب غسل کریں تو عرب میں، ہمارے ہاں تو عورتیں ایک ہی چٹیاں کرتی ہیں، تو عربوں میں کئی چٹیاں بنا لیتی تھی، 5 6 7 8 جتنی بھی ان سے بن سکتی تھی، چھوٹے چھوٹے بال تھوڑے تھوڑے کی بناتے۔ اب غسل میں ان کو کھولنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے فتویٰ دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب عورت غسل کرے گی تو سارے سر کے بال کھولے گی، اس کے بعد پانی ڈالے گی، تب وہ پاک ہوگی، ورنہ پاک نہیں ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جا کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہو کہ الا تأمرک ان یحلقن رؤوسہن، آپ عورتوں کو یہ فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے کہ وہ ٹینڈی کروا دیں، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ فرمانے لگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں غسل فرماتی تھی اور میں اپنی مینڈیوں سمیت ہی غسل کرتی تھی، کھولتی نہیں تھی۔ مجھے تو پوری زندگی حضور نے کبھی ایسا فتویٰ نہیں دیا، یہ تم کیسے فتوے دے رہے ہو لوگوں کو؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا پریشر انہوں نے ڈالا کہ یہ تو بڑی مشقت ہے عورتوں کے لیے، تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کیا، بھی میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، جو سیدہ فرما رہی ہیں وہ درست فرما رہی ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک عالمہ کی شان کہ اپنے علاقے میں نہ تو غلط مسئلہ چلنے دے اور نہ غلط دین لوگوں کے اندر پھیلنے دے، بلکہ وہ اس اصلاح کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں اگر رد کر رہا ہوں تو یہ مزاج بتا رہا ہوں کہ دین والے عالم اور عالمہ کا مزاج یہ ہونا چاہیے۔ آگے باب شروع کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ایک فرقہ تھا یہ جو جہمیہ ہے، اصل میں یہ معتزلہ کی شاخیں ہیں۔ اس زمانے میں معتزلہ، آج کل کے زمانے کے جو ہمارے بیچارے ملحد لوگ ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا تھوڑا جو دین بیزار طبیعتیں ہیں، عقل پر چلنے والے، وہ اس زمانے میں معتزلہ کہلاتے تھے، آج کے زمانے میں ان کو ملحدین کہہ لیں۔ یہ لوگ کہتے تھے جو بات عقل میں نہیں آتی نا بس وہ دین نہیں ہے، ہمیں وہ سمجھ جو نہیں آئے گا بس ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور وہ یہ کہتے تھے اعمال تو نظر ہی نہیں آتے، جو چیز نظر نہیں آئے گی آپ اس کو تولیں گے کیسے؟ اب مثلا میں بول رہا ہوں تو میرے بول نظر نہیں آتے، تولیں گے بھائی کیسے؟ اور جو چیز نہ دکھائی دے آپ اس کو کیسے تول سکتے ہیں؟ اس لیے یہ قیامت والے دن کوئی اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رد میں یہ باب باندھا ہے اور فرمایا دیکھو اللہ فرما رہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو قائم فرمائیں گے۔ تو جب ترازو قائم ہوں گے تو ترازو وزن کے لیے ہوں گے، وہ شوخی مارنے کے لیے تو نہیں ہوں گے نا، تو وزن کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں
اور تم کیسے کہتے ہو کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا؟ دیکھیں موازین یہاں پر جمع لایا گیا ہے کہ بہت سے ترازو ہوں گے، ایک دو نہیں بہت سارے ہوں گے۔ اب بھائی اتنے سارے ترازو کیا کرنے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں اعمال زیادہ ہیں تو ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے۔ نماز الگ ترازو میں تلے گی، روزہ الگ ترازو میں تلے گا، زکوٰۃ الگ ترازو میں، یوں جتنے عمل ہوں گے اتنے ترازو بن جائیں گے، اس لیے زیادہ میزان اللہ پاک جو ہے وہ قائم فرمائیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے نہیں، بندے جتنے زیادہ ہوں گے ہر بندے کا الگ الگ میزان ہوگا اور اسی پر اس کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا۔ میں ایک دفعہ کہیں بیان کیا تو ایک ڈاکٹر تھے، کچھ بے تکلف بھی تھے، مجھے کہنے لگے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا پوچھئے۔ تو کہنے لگے آپ نے کہا کہ بہت سے میزان ہوں گے، تو ایک میزان کافی نہیں ہے، اس میں سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ تو اسراف ہے میری نگاہ میں، اتنے سارے میزان کیا ضرورت ہے اللہ کو اتنے میزان قائم کرنے کی؟ دیکھیں یہ سمجھیں، جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے نا، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے کہ یہ تو نے کیا سوال کیا، شرم آنی چاہیے، مسلمان ہو کر ایسی بات کرتے ہو۔ اس کے ذہن کی جو کنفیوژن ہے اس کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے وہ بندہ مطمئن نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس کو کہا جی سوال آپ کا بہت اچھا ہے، جواب بھی میں آپ ہی کے ترتیب پر دوں گا، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 20 پیشنٹ آتے ہیں اور 20 کے 20 پیشنٹ کو آپ نے انجیکشن لگانا ہے، تو ایک ہی سرنج سے لگاتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہر پیشنٹ کی الگ الگ سرنج ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایک ہی سے سب کو لگا دیا کریں تو کیا حرج ہے؟ کہنے لگے نہیں جی، ایک کے جراثیم دوسرے میں چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہر بندے کو الگ الگ سرنج لگتی ہے۔ میں نے کہا اسی طرح میرے جب اعمال تولیں گے اس میں گناہ بھی ہوں گے اور ان گناہوں کی نحوست بھی ہوگی۔ جب آپ کے اعمال بھی میرے ہی ترازو میں آئیں گے تو میرے اعمال کی نحوست آپ کے اعمال پر نہ پڑے، اس لیے اللہ نے آپ کا الگ ترازو رکھ دیا، میرا الگ ترازو رکھ دیا۔ جیسے آپ جراثیم سے دوسرے کو بچاتے ہیں، اللہ گناہوں کی نحوست سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے زیادہ ترازو قائم فرمائے ہیں۔ تو کہنے لگے جی ہاں ہوں میں سمجھ آ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ میزان کی ضرورت کیا ہے وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے، اس کی حکمتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میزان اللہ قائم فرمائیں گے۔ اب میزان میں وزن بھی ہونا ہے۔ اب وزن کیسے ہوگا؟ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صحیفے ہیں، جو فرشتے ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، اللہ ان صحیفوں کو تولیں گے اور وزن جس کا بڑھ جائے گا وہ جنت میں، جس کا گھٹ گیا وہ بیچارہ دوسری طرف جائے گا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں روایت ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اعمال نامے پیش کریں گے تو بڑے بڑے 99 اس کے سامنے اس کے گناہوں کے بڑے بڑے دفتر آ جائیں گے، بڑے بڑے رجسٹر، گناہ ہی گناہ، کالے ہی کالے، کالے ہی کالے۔ اب وہ کہے گا میں تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا، اس کو تلواؤ۔ اب ترازو ہے، ایک طرف اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہے اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا، یہ تلواؤ۔ تو وہ کہے گا ما ہادہ البطاقۃ ما ہادہ السجلات، یا اللہ یہ 99 رجسٹر اور یہ ایک چھوٹا سا ورقہ، اس کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے تلوا لو، آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ جب وہ کاغذ رکھا جائے گا تو وہ وزنی ہو جائے گا اور وہ سب ہوا میں اڑنے لگیں گے، وہ کلیمے کا کاغذ ہوگا جو اس کے دل میں کلمہ ہوگا۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ وزن اعمال ناموں کا ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، بندے کا وزن ہوگا، اللہ بندے کو ہی ترازو میں ڈال دیں گے، اس کے عمل اس کے سمیت ہی تل جائیں گے۔ لیکن یہ مت سمجھیے کہ جو موٹے ہیں وہ تو پھر ساری جنت میں اور ہمارے جیسے تو کیا وزن ہوگا ان کا، نہیں، بندے کو رکھیں گے لیکن اس کا جو وزن ہوگا وہ اس کے اعمال اور اخلاص ہی کا ہوگا۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ، قیامت والے دن ایک بہت موٹا تازہ بندہ اس کو لایا جائے گا، اور لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، لیکن جب اس کو تولا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جسم تو تھا، اعمال کوئی نہیں تھے، اور وزن تو اعمال کا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درخت پر کہیں چڑھے ہوئے تھے، تو ان کی پنڈلی سے چادر تھوڑی اوپر کو چلی گئی، پتلی سی ٹانگ تھی، بڑے کمزور تھے، جیسے پولیو والے بچوں کی ہوتی ہے پتلی سی ٹانگ. تو وہ جب دیکھا لوگوں نے تو ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا جی وہ دیکھیں پتلی سی ٹانگ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم عبداللہ کی ٹانگ کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، قیامت والے دن جب یہ ٹانگ میزان میں تولی جائے گی نا تو اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا اللہ کے، یہ معمولی بندہ نہیں ہے. تو ان روایات کو دیکھ کر علماء نے فرمایا کہ بندے کا وزن ہوگا، اعمال نامے کا نہیں ہوگا. اور ایک قول یہ ہے کہ نہ بندہ نہ اعمال نامہ بلکہ خود عمل تولے جائیں گے، نماز کو تولیں گے، اللہ روزے کو تولیں گے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ قیامت والے دن میزان میں سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اس سے زیادہ وزنی کوئی عمل بندے کا نہیں ہوگا. اب یہ تینوں قول ہیں، عمل تولیں گے، بندہ تولے گا یا اعمال نامہ تولے گا. اب آپ سوچیں گے یہ کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک ہی بات فرما دیتے تو سمجھ میں آتی ہے، تین باتیں کیوں؟ دیکھیے اللہ بڑے کریم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، جو اس طرح بخشا جائے کہ اس کو تولیں تو وزن بڑھے گا تو اللہ اس کو تول دیں گے، اور کسی کا وزن اعمال ناموں سے بڑھے گا تو اللہ اس کا اعمال نامہ تلوا دیں گے، اور کسی کا عملوں سے بڑھ رہا ہوگا اللہ اس کے عملوں کو تلوا دیں گے. مطلب یہ کہ جتنا میرا بندہ بچ سکتا بنا اس طرح میرے بندے کو کسی طرح بچاؤ. یہ اتنے آپشن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں میں سے جس کو راجح سمجھا ہے وہ ہے اعمال. آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ بنی آدم کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو قول ہیں ان کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وزن فرمائیں گے. انہوں نے اعمال کے وزن کا ذکر فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کے نزدیک جو زیادہ وزنی بات ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اسی لیے یہاں اعمال کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی. اگلی بات یہ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ اعمال تو وہی ہے جو نماز روزہ ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن امام بخاری یہ فرما رہے جو تمہارے منہ سے بول نکلتے ہیں، یہ جو تم باتیں کرتے ہو ٹیلی فون پر لوگوں سے مجلسوں میں، ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تولیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اب آپ کہیں گے کیسے تولے گی بات کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، جیسے وہ فرق کہتے تھے معتزلہ، اور اعمال کا بھی جسم نہیں ہے. دیکھیں آج کے زمانے میں سائنس نے بہت سی باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. دیکھیے آپ لوگ جب وائس میسیج کرتے ہیں تو 2-4 باتیں کر کے چھوڑتے ہیں تو نیچے آ جاتا ہے 10 MB 5 MB. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے کال کا وزن کر کر اس نے بتا دیا ہے کہ اتنے MB تیرے کال کا وزن ہے. جتنی بڑی بات ہوگی اتنا زیادہ وزن اس کا آ جائے گا سامنے. اسی طرح ہم بخار نظر نہیں آتا، تھرمامیٹر آپ ڈالتے ہیں اور جب نکالتے ہیں تو جی 102 ہے 100 ہے. وہ 100-200 کیا ہے؟ وہ بخار کو تول کر بتایا گیا کہ یہ اتنا اس کا وزن ہو چکا ہے. آپ گاڑی کے ٹائر میں وہ لگواتے ہیں تو پھر ادھر سامنے آ جاتا ہے جی 200-100 اس کے وزن کی مقدار. تو وہ ہوا کا وزن بتاتے ہیں کہ آپ کے ٹائر میں اتنے ہوا کے جو ہے وہ پوائنٹ آ چکے ہیں، وہ اس کا وزن ہے. تو یہ چیزیں جو آج ہمیں نظر نہیں آتی، اگر ان کا وزن انسان کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اعمال کا اور قولوں کا وزن نہیں فرمائیں گے؟ وہ تو رب العالمین ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس لیے اب یہ جو غور کی بات ہے امام بخاری ہمیں یہاں نصیحت کر رہے ہیں کہ میاں ایسے نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا بول دیا. تمہارے منہ کے بول، تمہارے قول، یہ بھی اللہ قیامت والے دن تولیں گے. دیکھیں ہمارے بڑے اکثر یہ نصیحت کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو. کیوں؟ امام بخاری بھی یہ کہہ رہے ہیں یوزن وزن ہونا ہے تو پہلے تولو پھر بولو. ہم لوگ حج پہ گئے تو واپسی ہو رہی تھی تو بیگ تیار کر رہے تھے
تو ایک ساتھی چھوٹا سا وہ لے کے آ گیا جو تولنے والا ہوتا ہے، تو بھئی اپنے اپنے بیگوں کے وزن کر لو، ایسا نہ ہو وزن بڑھ جائے، وہاں دقت ہوگی ایئرپورٹ پر۔ تو ایک ساتھی کو ہم نے کہا بھائی آپ بھی تول لو، وہ کہتا اسی آج تک کبھی نہیں تولیا، ساڈے بیگ نو کوئی روک نہیں سکتا، این جاتے ہون جا بڑی اس نے خیر باتیں کی۔ ہم نے کہا بھائی تول لو، بڑھ جائے گا، آپ کو دقت ہوگی۔ کہتا جی تسی تولو، آپ نہیں تولنے۔ خیر ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو سب سے پہلا نمبر اسی کا تھا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب اس نے بیگ رکھا تو اس کا وزن جو وہاں میکسیمم تھا اس سے 5-6 کلو بڑھ گیا تھا۔ اس نے کہا بھی یا تو یہ خالی کرو اور یا پیسے دو۔ اب وہ بیچارہ سرک ہو جائے، کافی اس کو پریشانی ہوئی۔ تو پیچھے دیکھ کے مجھے کہتا مولوی صاحب بڑے صحیح کہندے سی، پہلے تولو پھر بولو۔ کہنا میں بھی تول لینا تے چنگا رہندا، نہیں تولیا تو میں اتنے پھنسیا کھڑا۔ تو ایسا نہ ہو قیامت والے دن ہم بھی پھنس جائیں اللہ کے دربار میں۔ بولنے سے پہلے تول لیں گے بولنے کی بات ہے بھی کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ میں غیبت کرنے لگا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں جھوٹ بولنے لگا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں گالی دینے لگا ہوں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ فوراً اپنی زبان پر تالا لگا لیں، ورنہ یہ زبان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ لیتے اور پکڑنے کے بعد پھر اپنے آپ کو زبان چھوڑ کر اپنے آپ سے کہتے تھے کہ اس زبان نے بڑی بڑی گھاٹیوں میں ہمیں پھنسا کے رکھ دیا ہے، کہ اسی کی وجہ سے شرک ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے کفر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صبح صبح سب اعضاء، ہاتھ پاؤں گردن، وہ زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیری مہربانی ہاتھ ہوگا رکھے۔ کیوں؟ دیکھو اب بچہ کسی کو گالی دیتا ہے تو تھپڑ کہاں لگتا ہے؟ گردن پہ، حالانکہ گالی اس نے نہیں دی، گال کڈی زبان نے، اے گال کڈ کے اندر لک جاندی تے تھپڑ لگتے ہیں کمر پہ، ہاتھ پہ ڈنڈے لگتے ہیں بچوں کو، تم گالی دیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں تیرا تو کچھ نہیں جانا، سوٹیاں سانو بجنیاں، تیری مہربانی ہاتھ ہونا رکھی صحیح چلی۔ زبان غلط ہو جائے تو یقین کریں انسان دوزخ میں چلا جاتا ہے، کیوں؟ شرک زبان سے ہوتا ہے۔ اور یہی زبان صحیح چلنا شروع ہو جائے، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اعمال کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی زبان سے ایسا بول نکلتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتا، تو اللہ اس کو جنت سے اتنا دور کر دیتے ہیں، ما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، کتنے سالوں کی محنت سے قریب آیا اور ایک دم پیچھے چلا گیا۔ بچپن میں لوڈو کھیلتے تھے نا تو وہ پیچھے سانپ والی گیم بنی ہوتی ہے، تو وہ چلتے 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 جدو 98 تے پہنچ جا سی ڈنگ بجدا سی، وہ تھلے وہ کتے جا کے ڈگدا بندہ۔ تو ایک بول زبان کا اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ کتنا پیچھے انسان کو کر دیا۔ تو اس لیے بھائی اپنی زبان کے بولوں پر ہم کنٹرول کریں۔ دیکھیں یہ معمولی نہیں ہوتے، ان میں بڑا زبردست اثر ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے نکاح کے موقع پر جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ دولہے سے کہتے ہیں کہ بھی فلاں بچی اتنے حق مہر میں تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے۔ اب اس قبول ہے جو زبان سے کہا قبول ہے، 2 لفظ بولے، اس سے پہلے یہ بچی اس پر حرام تھی، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جب کہہ دیا قبول ہے تو زبان کے بول بولتے ہی وہ حرام اس کے اوپر اب حلال ہو گئی، اب وہ اس کی بیوی بن گئی۔ اور اسی زبان سے طلاق کا لفظ نکالے گا تو وہی حلال دوبارہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان اتنی اہم ہے کہ حلال کو حرام کر دیتی ہے، حرام کو حلال کر دیتی ہے۔ اس لیے میاں اس کا استعمال بڑے سوچ کے کرنا چاہیے۔ خاندان کے خاندان توڑ دیتی ہے غلط زبان استعمال ہو جائے، اور یہی زبان صحیح بولتے تو خاندان ٹوٹے ہوئے بھی جڑ جایا کرتے ہیں۔ تو امام بخاری فرما رہے کہ تمہارے قولوں کا بھی وزن ہوگا۔ آگے فرمایا کہ امام مجاہد کا قول نقل کیا کہ القسطاس والعدل بالرومیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو بیان کرتے ہیں، پھر اس سے ملتے جلتے لفظ کہیں کہیں بھی ہوتے ہیں تو امام بخاری ان کی بھی تشریح ساتھ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آیت تو تھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ،
اور ان کا دھیان چلا گیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، کیونکہ دونوں ملتے جلتے لفظ تھے، اس لیے قسطاس کا لفظ یہاں پر لے آئے کہ یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے۔ اب آپ کہیں گے ہیں قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے تو قرآن میں کیا کر رہا ہے؟ قرآن تو عربی زبان کا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ۔ دیکھیں یاد رکھیں، ابراہیم، یونس، عیسیٰ، یہ بھی تو عربی کے لفظ نہیں ہیں۔ تو جو لفظ کسی بھی زبان کے ہوں اگر وہ قرآن میں آ جائیں تو اب وہ چونکہ عربی میں آ کر استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو آپ غیر عربی نہیں بلکہ عربی ہی شمار کریں گے۔ اب یہ قسطاس کا لفظ چونکہ قرآن میں آ چکا ہے اور قرآن عربی میں ہے، اب یہ بھی عربی کا لفظ شمار ہوگا، بھلے دوسری زبانوں میں بھی بولا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے فرمایا کہ القسط مصدر مقسط، کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ اب یہ بچیاں متوجہ ہوں کہ دیکھیں قسط جو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میں مصدر ہے، امام بخاری فرما رہے یہ مقسط کا مصدر ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مقسط کا مصدر تو اقساط آنا چاہیے، اور قسط جو ہے یہ تو قاسط کا مصدر ہے جو اسم فاعل اس کا بنے گا۔ تو یہ کیا امام بخاری اتنے بڑے امام ہو کر اتنی فحش غلطی کر دی کہ القسط مصدر المقسط، حالانکہ یہ تو مصدر القاسط ہونا چاہیے تھا، یہ کیا کہہ دیا؟ دیکھیں قسط زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، عدل۔ اگر قسط زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ تو آیت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کا لفظ آیا تھا، تو قسط چونکہ ازداد میں سے ہے، اس کا معنی ظلم بھی بن جاتا ہے، اس کا معنی عدل بھی بن جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آیت میں قسط کا معنی ظلم نہیں، عدل اور انصاف ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ دی القسط مصدر المقسط۔ اب اس کی عبارت یوں بنے گی القسط مصدر فی معنی المقسط، کہ قسط یہ مقسط کے معنی میں مصدر ہے، اور مقسط کا معنی چونکہ انصاف ہی کا آتا ہے اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ انصاف کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَادِلُ، کہ مقسط کا معنی ہے انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط اس کا معنی تو ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے آیت میں اس کا معنی ظالم نہ سمجھا جائے۔ آگے حدیث شروع کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد احمد بن اشکاب سے، دوسرے استاد ہیں محمد بن فضیل۔ دیکھیں محمد بن فضیل رحمہ اللہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے امام بخاری کے علاوہ بھی بڑے بڑے محدثین نے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ آپ کو کوئی بندہ یہ کان میں پھونک مار سکتا ہے کہ جی محمد بن فضیل تو شیعہ تھا، اور یہ کیا ہے امام بخاری شیعوں سے روایتیں لیتا ہے۔ ذرا توجہ سے بات کو سمجھیے، شیعہ رافضی یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے۔ پہلا جو زمانہ تھا اس زمانے میں جو آدمی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا تھا اور زیادہ محبت کا اظہار کرتا تھا اس کو لوگ کہتے تھے یہ شیعہ ہے، لیکن اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا تھا، اعمال بھی ٹھیک ہوتے تھے، صرف اہل بیت سے محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا جاتا تھا۔ لیکن وہ بندہ جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو برا کہتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا، اس کا عقیدہ بھی گندا ہوتا تھا، ایسے انسان کو اس زمانے میں رافضی کہا جاتا تھا۔ یہ فرق ہے، ہمارے زمانے میں رافضی کا معنی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بس شیعہ شیعہ ہم سنتے ہیں، تو یہ آج والا لفظ نہیں ہے، یہ پرانی اصطلاح ہے، اس کے مطابق آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے محمد بن فضیل یہ صحیح اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم تھے، اہل بیت سے خوب محبت کرتے تھے، اور یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ ان کی خوبی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ان پر ایسا الزام سا لگایا جو لکھ دیا گیا کتابوں میں، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آگے امام ابو زرعہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ بہت بڑے محدث ابو زرعہ ایسے عجیب آدمی تھے، ایسے عجیب آدمی تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا بے ہوشی کی حالت تھی، تو شاگردوں نے کہا بھی اب استاد صاحب تو بے ہوشی کی حالت میں کیا کریں؟
تو انہوں نے ان کی سند سے حدیث پڑھنا شروع کر دی. تو وہ حدیث یہ تھی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو انہوں نے پیچھے سے سند پڑھتے ہوئے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر چپ کر گئے. تو ایک دم ان کو ہوش آیا، انہوں نے پھر آگے حدیث پڑھی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی. اور دخل الجنہ زبان سے نہیں عمل سے کہہ دیا، سیدھے جنت میں چلے گئے. یہ اتنے بڑے آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑے انوارات سے نوازا. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت بالکل آخر میں لے کر آئے. کیوں؟ سمجھیے. یہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو بڑی عمر میں تھے، تقریباً 50 سے اوپر ان کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے. اور خیبر کے موقع پر آئے تھے. 3 سال حضور کی خدمت میں انہوں نے گزارے، یعنی بڑھاپے کی حالت میں آ کر اسلام قبول کیا، پھر پڑھنا شروع کیا. اور سب سے بڑے صحابہ میں محدث یہی بنے، 5000 سے زیادہ حدیثوں کو انہوں نے نقل کیا ہے، سب سے زیادہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں ان کی روایت لا کر ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ میاں جی اپنے آپ کو بڈھا سمجھ کے اپنی جان نہ چھڑاؤ، تسی بھی پڑھو. قرآن سیکھنا تمہاری بھی ذمہ داری ہے، دین سیکھنا تمہاری بھی ذمہ داری ہے. اگر ابو ہریرہ جیسا بوڑھا یمن سے مدینہ آ کر دین سیکھ سکتا ہے تو تم اس مسجد میں آ کر دین کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اگر شرم آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، وہاں بھی دین سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن چھٹی کوئی نہیں ہے. اور خواتین بھی سن لیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شادی ہوئی حضور علیہ السلام سے 40 سال عمر ہے، اور جب وحی اترنا شروع ہوئی تو ان کی عمر اس وقت 55 سال تھی. تو 55 سال کی بڑھیا نے اسی وقت وحی اترتے ہی دین سیکھنا شروع کر دیا ہمارے نبی سے. تو بوڑھی خواتین بھی دین سیکھتی تھی، مرد بھی سیکھتے تھے، ہمیں بھی وہی ہمت کرنی چاہیے. آگے روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو، یہاں کلمہ کلام کے معنی میں، کہ 2 کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، بڑے ہی محبوب ہے اللہ کے ہاں وہ. اب یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے بادشاہوں کا دستور یہ ہے کہ جب بادشاہ کو کوئی بات پسند آ جائے نا، بادشاہ موجی بندے ہو گئے، انہوں کو گل پسند آ جائے کہتے ہیں نواز دیا جائے، وہ پھر اشرفیاں اور کیا کیا لٹھا دیتے تھے. ایک آدمی آیا بادشاہ کے پاس، اس نے 2-4 باتیں کی، کہتا بادشاہ سلامت، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے کہ آپ اتنا دیتے ہیں کہ دیتے دیتے آپ کی ہتھیلیوں کے بال بھی جھڑ گئے. دیکھیں آپ کی ہتھیلیوں پر بال نہیں ہے، پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آپ اتنا دیتے ہیں بال ہی جھڑ گئے. بادشاہ نے کہا واہ واہ، اس کو اشرفیاں دی جائیں. تھیلیاں مل گئیں. دائیں بائیں وزیر چڑھنے لگے، انہوں نے کہا ایویں فری کھاتے لے جانا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس سے پوچھیں اچھا تیرے ہاتھ کے بال پھر کیوں نہیں ہیں بھائی؟ چلو میں تو دیتا ہوں تو تیری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اتنا نوازتے ہیں مجھ جیسے کو بھی کہ لیتے 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 میرے بال بھی جھڑ گئے. تو بادشاہ نے کہا اوے اور دے لو اشرفیاں، اور اشرفیاں آ گئی. اب وہ وزیر اور چڑھ گئے، بھئی یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. کہ بادشاہ سلامت اس سے پوچھے پھر ہماری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ چلو آپ کے دیتے جھڑے اس کے لیتے جھڑے ہمارے. تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ دیتے ہیں میں لیتا ہوں، یہ سڑتے ہیں تو یہ ہاتھ ملتے ہیں تو مل مل کر ان کے بال بھی جھڑ گئے. بادشاہ نے کہا اس کو اور نوازا جائے. تو یہ بادشاہوں کی طبیعت ہوتی ہے، جب وہ کوئی بات پسند آ جائے تو وہ نوازتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں میرے امتیوں، میں تمہیں وہ بات بتانے لگا ہوں کہ 2 بول ہیں رحمان کو بڑی پسند ہے، جب وہ بولو گے وہ اپنے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، اس کے خزانے تم پر کھل جائیں گے. یہ بول اس کو پسند ہے، پسند آتے ہی خوش ہو جائے گا، جو مانگو گے تمہیں عطا کر دے گا. اچھا پھر تو یہ بہت کوئی وزنی بات ہوگی، کوئی بہت بڑا ہوگا کام. میرے ایک دوست عامل کے پاس گئے، کوئی مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے، عشاء کے بعد آپ نے 10,000 مرتبہ
نہ 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ وہ کہنے لگ گیا، اس عامل سے کہتا ہے کہ جی میں پہلے اتنا پریشان نہیں سی، جتنا وظیفہ سن کے پریشان ہو گیا۔ 1000 واری کون پڑھوں گا؟ بھی میں سونا بھی ہاں مزدور بندہ، میں کو ہاتھ ودا رکھو، چھوٹا دسو۔ بڑے بڑے وظیفے لوگ بتاتے ہیں جن کو کرنا مشکل ہے۔ تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ جو پسندیدہ بول ہیں میں تمہیں بتانے لگا ہوں، وہ کوئی 10 ورقوں کا وظیفہ نہیں ہے۔ خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے ہیں زبان پر، بس تمہیں 2 سیکنڈ لگیں گے پڑھنے میں، زیادہ کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ اچھا جی پھر تو اس کا وزن ہی کچھ نہیں ہوگا، چھوٹا سا ہے تو اس کا کیا وزن ہوا؟ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت میں میزان میں وہ تلیں گے نا بہت وزنی ہوں گے، پڑھنے میں ہلکے، تلنے میں وزنی۔ اور یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ جو انہوں نے کہا تھا اعمال کا وزن نہیں ہوگا، تو امام بخاری روایت لے کر آئے، دیکھو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب تلیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، تو تل رہے ہیں نا اعمال، تم کیسے کہتے ہو نہیں تلیں گے؟ تو اے اللہ کے رسول بتا دیجئے وہ کلمات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں۔ اب میں وہ پڑھنے سے پہلے آپ کو بات بتا دوں، دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو ایک وظیفہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اگر وہاں اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو تسبیح، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکالا جہاں سے کوئی بچانے کا راستہ نہیں تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے میں بھی تمہیں وہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے جس سمندر مصیبتوں کے سمندروں میں پھنس جاؤ، یہ وظیفہ کرو، اللہ تمہیں اس سے نکال دیں گے۔ وہ بول جو رحمان کو پسند، زبان پر ہلکے، ترازو میں وزنی، وہ کیا ہے؟ آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔